محترم بھائیوں، روزے کے احکام و مسائل میں سے ایک میرے پاس بہت ہی اہم سوال آیا ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ صاحب استطاعت کو بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ہے کہ جو شخص روزے کی طاقت رکھتا ہے وہ فدیہ دے کر روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ کیا قرآن مجید میں ایسا کوئی حکم ہے؟ تو محترم بھائیوں، بہت اہم سوال ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سنیں اور اس طرح کے سوال کو اپنے دوستوں تک بھی شیئر کیا کرو تاکہ روزے کے احکام و مسائل ہر تک پہنچ جانے چاہیے۔ فرضیت روزے کے ابتدائی دور میں روزہ فرض تو تھا، لیکن اگر کوئی شخص عذر کے بغیر روزہ چھوڑنا چاہتا تو اسے اجازت تھی کہ روزہ نہ رکھے، مگر اسے فدیہ دینا پڑتا تھا، جیسا کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ سورہ بقرہ کی 184 نمبر آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ کہ جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں اور روزہ نہیں رکھنا چاہتے تو ان پر ایک مسکین کا طعام ہے، کھانا ہے۔ چنانچہ جو چاہتا روزہ رکھ لیتا اور جو چاہتا روزہ چھوڑ دیتا اور ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتا، اور یہ اس کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ یہ ابو داؤد کے الفاظ ہیں، کتاب الصلاۃ 507 نمبر یہ روایت ہے۔ یہ شروع میں جب روزہ فرض ہوا تھا، یہ اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں۔ سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کی احادیث مروی ہے، جیسے صحیح بخاری کے اندر کتاب و تفسیر 4507 نمبر یہ روایت ہے۔ ان حضرات کے نزدیک یہ آیت منسوخ ہے اور اس کی ناسخ اگلی آیت ہے، جو شخص اس مہینے کو پائے تو وہ اس کے روزے رکھے۔ یہ سورہ بقرہ کے اندر 185 نمبر آیت ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا فَمَنْ شَاهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ کہ جو شخص اس مہینے کو پائے تو وہ اس کے روزے رکھے۔ لیکن سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو انتہائی ذہین اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی دعا بھی تھی، ان کے نزدیک یہ آیت منسوخ نہیں ہے، بلکہ فدیہ کی صورت ان لوگوں کے لیے ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتے یا روزہ برداشت نہیں کر سکتے، وہ روزہ نہ رکھیں اور فدیہ دے دیں۔ اس سے مراد انتہائی بڑا مرد یا انتہائی بڑی عورت ہے جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، کتاب و تفسیر 4505 نمبر یہ۔ عربی لغت میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بیان کردہ معنی کی بھی گنجائش ہے۔ ان دونوں قسم کی تفسیر کا نتیجہ ایک ہی ہے کہ جو شخص روزے کی طاقت رکھتا ہے وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا، اور فدیہ دینے کی سہولت اس شخص کے لیے ہے جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، جیسا کہ بوڑھا مرد یا دائمی مریض صرف یہ روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کے علاوہ باقی تمام لوگ جو ہیں جو صحت مند ہیں روزہ رکھ سکتے ہیں، وہ روزہ رکھیں گے۔ اب کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ پہلا موقف بیان کرے اور دوسرے موقف کی بنا پر پہلے کو غیر منسوخ قرار دے دے، پھر ہر شخص کو روزہ دینے کی اجازت دے دے۔ اس سوال میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کیونکہ ایسا کرنا قرآن و حدیث اور اجماع امت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت آپ سب بھائیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی بھائیوں کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کی جو سوال ہوتا ہے اس کو پھر ہمیں خود بھی سمجھیں اور اپنے دوستوں تک اس طرح کے سوالات کو پھیلا دیں، تاکہ لوگوں کے جو دماغوں کے اندر اکثر لوگ میں نے یہ دیکھے ہیں کہ وہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے بھائیو، بابرکتوں والا مہینہ یہ ہمارے بالکل عین قریب آ چکا ہے، ہمیں اس میں برکتیں سمیٹنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت تمام بھائیوں کو صحیح معنوں میں عمل کرنے والا بنا دے
اور یہ برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مکمل ہمیں روزے رکھنے چاہیے اور قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔